اس کے بعد اگلا باب جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصوم الصحیح البخاری میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بیان کہ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم حساب کتاب نہیں جانتے۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الاسود قال حدثنا اسود بن القیس قال حدثنا سعید بن عمر انه سمع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انا امتا امیتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انا امت امیت، ہم ایک ایسی امت ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لا نکتب، نہ ہم لکھتے ہیں، ولا نحسب، اور نہ ہی ہم حساب رکھتے ہیں۔ الشہر مہینہ ہاکذا وہاکذا ومرتن 29 ومرتن 30، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ ہاکذا ہاکذا ہاکذا، جیسے کہ پچھلی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھا دبا لیا، اور فرمایا کہ ومرتن 30، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کیا کہ 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی احادیث تھیں وہ اس باب سے پہلے والا جو باب تھا اس میں ساری آگے تھی، دوبارہ سے اس حدیث کو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے باب میں بھی ذکر کیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے جو باب ذکر کیا ہے اس میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے 2 مہینے کم نہیں ہوتے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس سے مراد اجر و ثواب ہے، اس سے مراد تعداد نہیں ہے۔ اگر تعداد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ فرماتے کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو آپ کی مراد اجر تھی۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں ایک اور باب کا اضافہ کیا اور جس میں مہینوں کی تعداد کے حوالے سے ذکر کیا، ورنہ بصورت دیگر اس باب سے پہلے والا جو باب تھا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ والا باب، اس میں مہینے کی تعداد کے حوالے سے تمام روایات امام صاحب نے ذکر کر دی تھی۔ تو ان دونوں ابواب کے درمیان میں اس باب کا ذکر کرنا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ رمضان اور ذی الحجہ کے مہینے کم نہیں ہوتے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد اجر و ثواب میں کمی و زیادتی ہے، مہینوں کی تعداد میں نہیں ہے۔